ہمارے چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ میں مالک کے بچے کو دودھ پلاتی تو مالک سر پر کھڑا ہو جاتا۔ مجھے بہت شرم آتی مگر میں مالک کو کچھ بھی نہیں کہتی کیونکہ مالک مجھے مہینے کا 30,000 دیتا تھا اور میں یہ نوکری چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر ایک رات مالک کے بچے کو بخار ہو گیا۔ مالک نے دوائی دی اور کہنے لگا آج رات یہیں پر رک جاؤ۔ میں نے مالک کی طرف دیکھا، مالک کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب مالک نے میرے ساتھ میرے شوہر کی تنخواہ زیادہ نہیں تھی اور میرے گھر کا گزارا بہت مشکل ہوتا تھا اور میرا 1 ماہ کا بچہ بھی تھا، اس کو چھوڑ کر کام کاج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار میرے پڑوسی نے مجھے ایک کام بتایا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو کسی بچے کی پرورش کر سکے۔ وہ بہت امیر ہیں اور وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے، تو وہ ہمیں بہت اچھی قیمت بھی دیں گے اور ہماری تنخواہ بھی زیادہ کر دیں گے۔ اسی طرح میرے بچے کو خوراک بھی اچھی ہو جائے گی۔ پھر میرے شوہر نے حامی بھر لی۔ اگلے دن پڑوسن مجھے مالک کے گھر لے گئی۔ مالک کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا اور مالکن ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور بچہ رو رہا تھا۔ نوکرانی پاؤڈر والا دودھ بنا رہی تھی، وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ مالکن نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور بولی پتہ نہیں مالک کے دماغ میں کون سا بھوت سوار ہے، آج کل ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں اور بچے پھول جاتے ہیں، لیکن نہیں، اس نے اپنے باپ کی بات پوری کرنی ہوتی ہے۔ تمہارے مالک ابھی کمرے میں ہیں، وہ باہر آئیں تو بات کر لو۔ یہ کہہ کر مالکن باہر چلی گئیں۔ میں دیکھ کر حیران تھی کہ کیسی ماں ہے۔ کچھ دیر بعد مالک باہر آیا اور کہا میرے بچے کو دودھ پلانا اور صحت مند رکھنا، یہ سب تم نے کرنا ہے، میں مہینے کے 30,000 دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مالک۔ مالک نے مجھے اپنا بیٹا پکڑا دیا، آپ کو پورا دن یہی رہنا ہوگا، آپ 10 بجے کے بعد گھر جا سکتی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ وہ بچہ بہت رو رہا تھا، شاید اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے گلے لگایا اور اسے چپ کرایا اور کچھ دیر بعد وہ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوکرانی نے مجھے دودھ کا گلاس دیا اور کہنے لگی مالک کہہ رہا ہے یہ دودھ تم پی لو اور کچھ دیر تک تمہارے لیے پھل لے آؤں گی، وہ بھی تمہیں کھانے پر دیں گے۔ مالک کا حکم ہے کہ آپ اچھا کھائیں گی تو بچے کی اچھی صحت بنے گی۔ 4-5 دن میں میری صحت اچھی بن گئی، جس کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اور پھر مالک میرے کمرے میں کسی نہ کسی بہانے آ جاتے، وہ بغیر کمرے میں لاک کیے آ جاتے۔ مجھے یہ عادت اپنے مالک کی بہت بری لگتی تھی۔ میں نے اپنے مالک سے کہا کہ آپ بار بار میرے کمرے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ مالک نے کہا کہ میں اس لیے آتا ہوں، جو کھانا بیچتا ہوں وہ آپ خود کھاتی بھی ہیں یا نہیں، تاکہ میرے بچے کی اچھی صحت بن سکے، اور یہ شک ہی رہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی بجائے اپنے بچے سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب غریب ضرور ہوں لیکن نمک کی وفا کرنی اچھے سے آتی ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کسی اور کو رکھ لیں۔ اور اٹھ کر میں اپنے گھر آ گئی۔ میں اپنے بیٹے کا حق مالک کے بچے کو دے رہی تھی۔ ایک رات مجھ پر مصیبت آ گئی۔ میرا شوہر رات کے 2 بجے گئے لیکن وہ نہیں آئے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میرے شوہر کی موت ہو گئی۔ میں حیران ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کہاں جاؤں، اور رات ایسے گزر گئی۔ جو بھی دیکھتا تو یہی کہتا کہ تم تو ابھی جوان ہو اور تمہارا بچہ بھی، تم یہ سب کیسے کرو گی؟ پھر اگلے دن ہمارے گھر کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ مالک ہمارے گھر آ گئے۔ پھر میں نے مالک کو سب بتایا کیونکہ مالک کو میرے شوہر کے بارے میں پتہ چلا تو وہ میرے گھر آ گئے۔ مالک نے بولا کہ کل سے میرا بچہ بھی بہت رو رہا ہے، اسے تمہاری گود کی ضرورت ہے، مجھے اپنی غلطی پر بہت افسوس ہے، تم واپس آ جاؤ اور اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر۔ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ جس بچے کی ماں سگی نہیں تو بھلا کسی اور ماں پر کیسے یقین کر لوں؟ میری حالت بہت خراب تھی۔ پھر میں نے مالک کے بچے کو اٹھایا اور اس کو دودھ پلایا اور میرے ساتھ کھیلتا رہا۔ بچے کو میری عادت ہو گئی تھی۔ مالک بہت خوش ہوا۔ تم یہاں رہ سکتی ہو، ویسے بھی تمہارا کوئی نہیں ہے، تم مجھ سے شادی کر لو، تم میرے بیٹے کو اپنے بچے کی طرح خیال رکھتی ہو اور میرے بچے کو بھی تمہاری عادت ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ شادی کیسے کر لوں؟ میرے شوہر کی روح کو بھی ابھی تک سکون نہیں ملا ہوگا۔ یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔
مالک کا رویہ میرے بچے کے ساتھ اچھا تھا۔ میں نے بہت سوچا اور اپنے بچے کے فیوچر کا سوچا۔ پھر میں نے مالک سے شادی کر لی اور خود کو خوش نصیب سمجھا کہ یہی میری قسمت میں لکھا تھا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور زندگی بسانے لگی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک کر دیں اور روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔